اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت و اصلاح کا فریضہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی بھی قوم کے نوجوانوں اور بچوں کی متواتر تعلیم و تربیت اور تہذیب اخلاق نہایت لازم اور ضروری ہے، کیونکہ بچے اور بچیاں دور کم سنی اور والدین کے گہوارہ پرورش و برداشت میں ہی پھلتے اور پھولتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن ماؤں اور والدین نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا مکمل نظم و انتظام کیا، ان کے بچے مستقبل کے مثالی اور آئیڈیل افراد میں شمار کیے گئے، خود بھی چراغ انسانیت بنے اور خاندان و سماج کے لیے بھی باعث راحت اور عبرت بنے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ جن ماؤں اور بزرگوں نے اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت میں غفلت و بے اعتنائی سے کام لیا، ان کے بچے اور بچیاں حالات زمانے کے دائرے میں بہہ گئے اور جہالت و ضلالت ان کے مقدر بن گئی۔ ناظرین کرام، آپ کے بچے آپ کے باعزت پرسکون اور راحت بھرے مستقبل کا اہم ترین وسیلہ حیات ہیں۔ اس لیے ان کے کامیاب اور روشن مستقبل کے لیے ہر ممکن سے ممکن اور مفید سے مفید تر اقدامات، ہدایات اور توجہات کے ساتھ فکر مند اور کوشاں رہیں۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ اپنی زندگی کے تعلیم و تربیتی پہلوؤں کو بھی ٹھیک کر لیں، پھر سراپا شوق و پرخلوص اور مسلسل مجاہدے کے راستے ان کو راہ راست اور طریق حق سے واقف کرانے کی عملی مشق کرائیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ شریف، نیک خو اور عظیم مراتب کا حامل ہو جائے، مگر اس تمنائے خام کی مکمل یافت اس وقت ممکن ہے جب صدق دل اور جذبہ دلوں کے ذریعے بچوں کی تربیت و ہدایت کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ زیر نظر اولاد کی تربیت کے اسلامی اصول کے عنوان پر برسوں سے چند سطور رقم کرنے کی تمنا تھی۔ الحمدللہ آج بفضل تعالی اس کی تکمیل کے آثار ظاہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ موضوع نہایت ہی حساس ہے، اس پر پوری توجہ صرف کرنے کی ضرورت تھی۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا اور میرے بس میں تھا، میں نے بچے اور بچیوں کی ہدایات و کامیابی کے اور صحیح رہنمائی کے لیے احادیث اور اقوال سلف سے خاص ہدایات منتخب کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ کی ذات سے کمی امید ہے کہ اگر آپ نے تربیت، اطفال اور اصلاح اولاد کے لیے ان بنیادی اصولوں اور دستور حیات کو پوری دل جمعی اور دل سوزی کے ساتھ اختیار کر لیا، تو مستقبل قریب میں ضرور آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گے، اور انشاءاللہ تاہ حیات ان کی خوبصورت و باکردار روشن زندگی سے آپ ایوان حیات میں مسرتوں کی شمع فروزاں اور راحت و رحمت کا چمن شاداب و سدا بہار رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی قیمتی تحفہ اپنے گھر میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اپنے بچوں کو ہدایت و سرفرازی اور اتقاء و سربلندی کے اونچے منازل طے کرنے کے لیے اس تحریر میں درج کیے گئے رہنما اصولوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مؤلف اور کاتب اور معاونین کو جزائے خیر عطا فرما کر ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ چھوٹی عمر سے ہی اولاد کی ظاہری اور باطنی تربیت آپ پر لازم ہے۔ بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد ڈال دی گئی۔ بچوں کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔
اس لیے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ بچپن کی تربیت نقش علی الحجر کی طرح ہوتی ہے۔ بچپن میں ہی اگر بچے کی صحیح دینی اور اخلاقی تربیت اور اصلاح کی جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر درست طریقے سے ان کی تربیت نہ کی گئی تو بلوغت کے بعد ان سے بھلائی کی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ نیز بلوغت کے بعد وہ جن برے اخلاق اور اعمال کا مرتکب ہوگا اس کے ذمہ دار اور قصوروار والدین ہی ہوں گے، جنہوں نے ابتدا سے ہی ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ نیز اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنیا میں والدین کے لیے نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، جبکہ نافرمان اور بے تربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وبال جان ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔ لفظ تربیت ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرے اور سوسائٹی کی تربیت، پھر ان قسموں میں بہت سی ذیلی اقسام داخل ہیں۔ ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد و غرض عمدہ، پاکیزہ اور با اخلاق و با کردار معاشرے کا قیام ہے۔ تربیت اولاد بھی انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ آسان الفاظ میں تربیت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات و غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ تربیت کی دو قسمیں ہیں۔ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری تربیت اور باطنی تربیت۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری اور قطع لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، میل جول، اس کے دوست احباب اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا، اس کے تعلیمی قوائف کی جانکاری اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں، اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ یہی پدری و مادری فطری جذبات اور احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاق کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر و تشریح میں فرمایا، علومہم و عضوہم، ان اپنی اولاد کو تعلیم اور ان کو ادب سکھاؤ۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ اور ان احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نحل والد افضل من ادب حسن،
کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے، یعنی اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔